اچھا تو پھر ہم نے یہ کام نہیں کرنے انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح یہاں پر ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے مسجدوں میں سے جانے سے منع کرتے ہیں، ان سے بڑا ظالم قانون کا. ٹھیک ہے. اکثر اور بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ جب خواتین کو بلایا جاتا ہے کہ ہاں اللہ کا درس ہو رہا ہے، آپ آ کے ذرا سنیں، تو اکثر مرد حضرات رکاوٹ پر، سارے نہیں بنتے، آپ کے بہت اچھے ہیں، اگر اچھے نہ ہوتے تو آپ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے. اکثر و بیشتر روک دیتے کہ نہیں بھائی آپ کدھر جا رہی ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا میں پھر سوال یہ کرتی ہوں کہ کیا ان مرد حضرات کو بالکل احساس نہیں آتا جب ان کی بیویاں بازاروں میں گھومنے کے لیے پورا پورا دن چلی جاتی ہیں، اس دن کام کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہوتی ہے؟ اس دن تو نہیں نا کچھ کہتے بھائی کہ کہتے ہیں. تو پھر ادھر آنے سے جو اللہ کے ذکر سے روکے، جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، یہاں پہ تو ہم اللہ کو یاد کریں نا، تو پھر ادھر آنے سے آپ کیوں رک جاتے ہیں؟ آپ پورا دن بازار میں گھوم کے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں رہے گی کہ میری ساسو ماں مجھے شام کو ڈانٹے گی، لیکن جب آپ قرآن کی محفل میں آپ آ کے بیٹھے گی آپ کو ضرور ٹینشن رہے گی، فلاں میں گئی تو پتہ نہیں فلاں یہ کہہ دے گا فلاں کو، تو اس لیے یہ کام نہ کیا کرے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ انہی چیزوں سے منع فرما رہے. اللہ کی یاد میں دن اور رات اپنے لگا دیا کرے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مسلح بچا کے بیٹھے رہے. اللہ کی یاد یا آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے گپ شپ کیا کرے، آپ کام بھی کیا کرے، اللہ سے باتیں بھی کیا کرے. آپ سوچیں گے استغفر اللہ یہ کیسی باتیں کری، اللہ سے گپ شپ کرے، اللہ اتنا سخت سے جملہ بول دیا، میں بالکل ٹھیک بولے، اللہ سے گپ شپ کیا کرے. جیسے آپ دوستیں بیٹھ کے نا ایک دوسرے سے غم شیئر کرتی ہیں، ایسے اللہ سے شیئر کیا کرے، بڑا سکون ملے گا. صحیح ہے. اچھا جی پھر ہے آپ کا رکوع نمبر الحمدللہ 15. رکوع نمبر 15 کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کے گھر مناؤ اور تعمیر کرو. اللہ کے گھر مناؤ اور تعمیر کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی، اور میں نے تم کو فضیلت دی سب جہان والوں پر. اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض، اور نہ قبول کیا جائے گا اسے مالی تعاون، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے، تو انہیں پورے طور پر بچا لیا. بے شک میں اپنا لیتا ہوں تمہیں، میں بنا لیتا ہوں تمہیں انسانوں کا پیشوا امام. عرض کی میری اولاد سے بھی، فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک. اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز. اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا ہے میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب بنا اس شہر کو امن کی جگہ اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، بس جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر. فرمایا اور جو کفر کرے گا بس میں اسے بھی دوں گا دنیا کا فائدہ مگر تھوڑا، پھر اسے مجبور کر دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں، اس کی بنیادیں، اور اسماعیل علیہ السلام، اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا تو جاننے والا ہے. اے ہمارے رب اور ہمارے لیے ہم کو بنا فرما بردار اپنا. یہاں پر بھی آیا مسلمین لک، مسلم سے آیا ہے، فرما بردار بن جانا. ٹھیک ہو گیا. اور اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو. یہ میں اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے کی تھی کہ کیا کرنا، میری اولاد میں سے، ذریت کہتے ہیں جو نسل در نسل اولاد چلتی ہے، ورنہ اولاد کے لیے تو عربی میں اولاد بھی آتا ہے نا، ذریت کہتے ہیں جو نسل در نسل اولاد چلتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے اس ٹائم وہ دعا کرے تھے اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک ایسی امت پیدا کرنا جو آپ کی فرما بردار ہو. اور پھر ساتھ میں کیا فرما رہے ہیں، جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں سکھا تو عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. اے ہمارے رب بیج ان میں ایک برگزیدہ رسول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب العالمین نے رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ایک ایسا رسول پیدا کر دے جو کیا کرے، بے شک وہ ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی بہت زبردست حکمت والا ہے.
اس کا ٹاپک تھا اللہ کے گھر بناؤ اور تعمیر کرو. یہ اب دیکھیے جو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بھی کیا تو کس کے ساتھ کیا؟ آزمائشوں کے ساتھ کیا. جو بھی اللہ کے دین کو لے کر اٹھے گا، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اٹھے گا، اس کے لیے آزمائشیں آئیں گی. لیکن جو اس پہ پورا اترے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے مقام بھی بہت بلند دیں گے. کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں ہم، آج بھی ان کا تذکرہ چل رہا ہے. آپ بھی ایسے کام کر کے جائیں کہ میں اور آپ قبر میں چلے جائیں، آنے والی نسلیں آئیں تو وہ بھی یاد کریں ہاں کچھ بندیاں ہوتی تھی وہ قرآن لے کر بھاگا کرتی تھی، انہوں نے کچھ کیا ہے، وہ قرآن کے لیے بھاگا کرتی تھی، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. اور ہماری آنے والی نسلیں بھی مجھے اور آپ کو یاد جب کریں تو اس خوبصورت کتاب کے ساتھ کچھ ایسا کر کے جائیں. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، وہ اس ٹائم کعبے کے معمار تھے، مستری تھے، اور بیٹا کیا تھا؟ مزدور تھا. اسماعیل علیہ السلام. سبحان اللہ. اللہ کے حکم کی تعمیر کر رہے، اللہ کے حکم کے مطابق کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ کیا کریں؟ دعائیں بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے. پتہ یہ چلتا ہے آپ نیکی کا کوئی کام کریں اس کے لیے شرط قبولیت ہے. تو آپ بھی جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں آپ اللہ سے قبولیت کی دعا کیا کریں. آج آپ نے اتنی آیات سنی نا، آپ اللہ سے دعا کرنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آپ نے کسی کو پانی کا گلاس دیا آپ یہ دعا کریں، آپ نے کوئی کانٹا اٹھا کے رکھ دیا آپ یہ دعا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، پھر ساتھ میں قبولیت کی دعا، پھر ساتھ میں قبولیت کی دعا. ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اصل میں گھر بنانا کیا ہے؟ گھر بنانا اللہ کے ضروری نہیں ہے آپ پوری مسجد بنا دیں. ایک اینٹ لگوا دی، ایک اینٹ لگوا دی، تھوڑے سے پیسے دے دیے، تھوڑی سی کوشش کر دی، یہی تو ہوتا ہے. اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے مسجد میں حصہ ڈالا اپنا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دے گا. اور پھر گھر بنانا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے نا اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا گھر بنانا ہے. یہ بھی درس و تدریس جہاں پر ہوتی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ قبول فرما دے. اور انشاءاللہ قیامت والے دن یہ جگہ جہاں میں اور آپ بیٹھ کے انشاءاللہ قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گی انشاءاللہ. کیونکہ زمین گواہی دے گی، یا تو حق میں گواہی دے گی یا تو خلاف گواہی دے گی. گانا بجانا کریں گے تو پھر خلاف گواہی دے گی. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ درس و تدریس. آپ آ گئے ایک چھوٹے چھوٹے کمرے میں. اور میں اس دن بھی ذکر کری تھی، میں جب گئی جامعہ میں پیپرز دینے کے لیے تو میرا اپنا دل مطمئن تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے پاس بڑے جامعات نہیں ہیں، ہمارے پاس بلڈنگز نہیں ہیں، ایک کمرہ ہے. بعض ایسے ہیں فرش پلستر نہیں ہیں، خواتین نیچے بیٹھ کے پڑھتی ہیں، چٹائیوں پر پڑھتی ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ آپ نے جو دیا نا ہمیں تزکیہ نفس کا، وہ بہت بڑی چیز ہے. واللہ بڑی بلڈنگز والے جامعات میں نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. میں دیکھ کے آئی ہوں بڑے برے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. بہت برے حالات ہیں، بہت مایوس ہو کے آئی ہوں، بہت زیادہ مایوس ہو کے آئی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ایک یہاں پہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی. اچھا اب جب آپ کسی مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی جامعہ بناتے ہیں، تو اس کو آباد کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ جو وہاں پہ رہ کے پڑھائے گا نا، استاد کی ضرورت ہوتی ہے نا. آپ نے مل کے بڑی بلڈنگ بنا دی، کوئی استاد ہی نہیں اچھا ملے گا تو کیا وہ بلڈنگ اس کا کیا کریں گے؟ تو ایک جب اب گھر تعمیر کیا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے بہترین استاد کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام دعا یہ کرے اللہ گھر میں بنا رہا ہوں، استاد آپ بھیج دیں. اور استاد کہاں آیا تھا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آئے تو کیا ہوا؟ سرے افرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. استاد مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام، لمبی سوچ، مستقبل کی سوچ. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4000 سال کا فرق ہے. 4000. سوچے استاد کو مانگا، پھر وہاں پہ جو بیٹھ کے پڑھیں گے. اور آپ علیہ السلام کو سلیبس کیا دیا؟ اب ابراہیم علیہ السلام ساتھ سلیبس بھی بتا رہے کہ آپ نے پڑھانا کیا ہے. 4 چیزیں آپ علیہ السلام کے سلیبس میں شامل تھی. کون سی؟ تلاوت کرنا. کس کی؟ قرآن کی تلاوت کرنا. دوسرا کیا تھا؟ کتاب سکھانا. صرف تلاوت کرنا نہیں، اس کو سکھانا. اور تیسری چیز حکمت سکھانا. حکمت کیا ہوتی ہے؟ بصیرت، دیکھ لینا. ٹھیک ہے؟
وہ اس لیے کہتے ہیں نا ایک شعر کے بدل کر بیچ فقیروں کو ہم تماشائے اہل قلم دیکھتے ہیں، دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی دکھا دے. ٹھیک ہے، یعنی آپ چل رہے، ایک بندہ، میں اور آپ دونوں جا رہے، آپ یہاں سے گزر رہے، آپ کی بھی نظر آسمان پر پڑی، میری بھی نظر آسمان پر پڑی. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے، آپ نے کہا فلاں بارش لگنے لگی ہے. دوسری جو آپ کے ساتھ، اسے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے یہ اتنا بڑا آسمان کتنا خوبصورت بنا دیا ہے. دیکھ تو دونوں رہے لیکن نظر تو الگ الگ آ رہا ہے نا. تو فرمایا کیا کہ بصیرت دکھا دے. حکمت ہوتی ہے وہ تیسری آنکھ کا کھل جانا جس سے اللہ کے احکامات سمجھ آ جائے. ورنہ قرآن تو آپ سب کے پاس گھروں میں موجود ہوگا، پڑھتے بھی ہوں گے ترجمے کے ساتھ، لیکن سمجھ نہیں آتی. اس کو سمجھنے کے لیے اللہ سے مانگا کرے میرے رب العالمین آپ تیسری آنکھ کو کھول دے، ہماری تیسری آنکھ کو کھول دے، ہمیں بصیرت دے دے. اور چوتھی چیز کیا، تزکیہ کرنا، پاک کرنا، سوچ پاک کرنا، دل پاک کرنا، اپنا نفس پاک کرنا، حسد، بغض، یہ ساری چیزوں کو نکالنا. اگر یہ چیزیں نہیں نکلتی تو پھر مقصد نہیں ہے. میرا اور آپ کا سلیبس کیا ہے، میں اور آپ کیا کیا چیزیں لے کے یہاں پہ بیٹھے. ہر وہ جگہ جہاں پہ خالصتاً اللہ کی طرف بلایا جائے وہاں پہ سلیبس یہی 4 چیزیں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے ہر مدرسے کا سلیبس بھی یہی ہے. تلاوت، کتاب سکھانا، حکمت، تزکیہ. یہ جو اتنی باتیں ہم سناتے ہیں نا، میں آپ کو نہیں سنا رہی ہوتی، میں اپنے آپ کو بھی سنا رہی ہوتی ہوں. ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کیا ہوتا ہے، یہ تزکیہ کرنا یہ ہوتا ہے. اور یہی سلیبس تھا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور آپ نے اسی سلیبس کو لے کر آگے چلنا ہے انشاءاللہ عز و جل، اسی سلیبس کو لے کر. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے آخری رکوع ہے الحمدللہ، رکوع نمبر 16. بہت پیارا رکوع ہے، بہت پیارا رکوع. ٹاپک لکھے اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ. سبحان اللہ، اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے، اگر جس نے احمق بنا دیا ہو، اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا ہو. اور بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، اور بلا شبہ وہ قیامت کے دن ہوں گے نیکوکاروں میں سے. اللہ اکبر. اللہ نے ان کا مقام بنا دیا، دنیا میں بھی چنا، آخرت میں بھی نیکوکار ہوں گے. اللہم اجعلنا من الصالحین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نیکوکاروں میں شامل فرمائے. اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے کہ گردن جھکا دو، بہت پیاری آیت ہے، مجھے اس آیت سے بہت محبت ہے. اللہ نے فرمایا قال لہ ربہ اسلم. کس سے فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام سے. اسلم، فرما بردار ہو جا. اسی اسلم سے مسلم آیا، اسی سے مسلمان آیا. فرما بردار ہو جا. تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کوئی نہیں کہا اللہ تعالیٰ مجھے یہ مجبوری، مجھے فوراً سے کہنے لگے اسلمت لرب العالمین. میں نے گردن جھکا دی عالمین کے رب کے سامنے. آج مجھے اور آپ کو میرا رب کہہ رہا ہے آجا اسلم ہو جا. میں اور آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلمت لرب العالمین. جب آپ کو کوئی دین کی طرف بلائے نا، جب آپ کو کوئی دین کا کام کرنے کا موقع ملے، آگے سے نہ کہا کرے، نہ کہا کرے. کیا کہا کرے؟ اسلمت لرب العالمین. آگے ہوا نہ ہوا اللہ کروائے گا، آپ کہہ دیا کرے اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ میں فرما بردار ہوگی، میں جھک کے آپ کے سامنے، اللہ جو آپ کا حکم میرے لیے، میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں. اور وصیت کی اس دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے. اب دیکھیں انہوں نے صرف خود تک نہیں رکھا، اپنی اولاد کو بھی وصیت کی. کیا وصیت کی؟ اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ہم اپنے بچوں کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ بیٹا اچھا کھانا، گھر اچھا بنانا، میری اتنی وراثت ہے، میرے اتنے پیسے فلاں جگہ پہ ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، وہ فلاں لڑکی سے شادی کرنا. کبھی بیٹھ کے اپنے بچوں کو وصیت کی ہو بیٹا تم مرنا مگر صرف مسلمان ہی، بھٹک نہ جانا، اللہ کو نہ چھوڑ دینا، نمازیں نہ چھوڑ دینا. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کیا وصیت کرتے تھے اپنے بچوں کو کہ تم اس حال میں نہ مرنا مگر اسی حال میں مرنا کہ تم کون ہو، تم مسلمان ہو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سے سوال کریں یہود سے، کیا تم موجود تھے جب آپ پہنچے یعقوب علیہ السلام کو موت؟ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم عبادت کریں گے
آپ کے رب کی، آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، ایک ہی معبود، اور ہم اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں. پھر مسلمون کیا؟ مسلمان، فرما بردار ہو جانا. یہ ایک امت تھی، البتہ گزر چکی. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو میں نے کہانیاں سنائی ہیں، یہ ایک امت سی، وہ گزر چکی. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا. ولکم ما کسبتم، اب تم ہو، اب امت مسلمہ تم ہو، اب تمہاری باری ہے. اب تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہدایت پالو گے. آپ فرمائیں میرا تو دین ابراہیم ہے، جو باطل سے منہ موڑنے والا اور حق پسند تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. ہم فرق نہیں کرتے کسی نبی پر، ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں. تو اگر تم ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے ہیں کان، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ایمان لاؤ بمثلی ما آمنتم، جس طرح ایمان لائے. کان ایمان لائے؟ صحابہ ایمان لائے. جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے تم بھی اسی طرح سے کیا کرو؟ ایمان لے کر آ جاؤ. صحابہ کی طرح کا ایمان لانا مقصود ہے. تو کیا ہو جاؤ گے جب تم اس کی طرح کا ایمان لے کر آ جاؤ گے؟ فقد اہتدوا، پس تم ہدایت پا جاؤ گے. اور اگر وہ منہ پھیریں تو وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سننے والا جاننے والا. یہ آیت خاص صحابہ کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو جب شہید کیا گیا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان کا پہلا قطرہ اسی آیت پہ گرا تھا، اسی ورڈ پہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہو جائے گا ان کے لیے اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ایمان لائے گا اس کے لوگ تو دشمن بنیں گے، لیکن اللہ کافی ہو جائے گا. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اور کون رنگ میں اللہ سے اچھا ہے، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں. آپ کہیں کیا تم جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وہ تو ہمارا رب ہے اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اور اس کے پاس ہے، اور اللہ بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. ایٹ دا اینڈ نتیجہ کیا کہ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا عمل درست کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی دعا کر لیتے. کوئی مجھے ٹائم بتا دے کتنے منٹ ہوئے؟ کتنے منٹ؟ 40 منٹ ہوئے؟ 45 ہو گئے؟ 45 منٹ؟ ٹھیک ہے. اللہم انا اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انا اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. اللہ تعالیٰ جو ہم نے قرآن پڑھا، سنا، سمجھا، اس پر عمل کرنے کی، اسے ہمارے دل میں اترنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کے زنگ اتار دے، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد آپ کے فرما بردار تھے، یا رب العالمین ہمیں بھی ویسا ہی فرما بردار بنا دے. یا اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ خصوصاً بالخصوص جو یاسمین انٹی کے بھائی اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہم نے جو بھی پڑھا سنا، یا اللہ جو مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، یہاں پہ بیٹھی ہوئی خواتین کے عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، یا اللہ ان کے لیے اصال ثواب کرتی ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ ان کی آخرت اچھی کر دے. یا اللہ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے. یا اللہ
فامد آنٹی کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جو جو مسلمان اس دنیا پانے سے رخصت ہوئے یا اللہ سب کی قبروں کو کشادہ کر دے. یا اللہ ہمیں موت دے تو شہادت کی اپنے راستے میں، اور یا اللہ بے بسی والی موت نہ دینا، اپنے راستے میں بھاگتے دوڑتے ہوئے آپ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں اپنے پاس بلا لینا. یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں چن لے، قبول فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین ثم آمین.